محترم ناظرین اور میرے میٹھے میٹھے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اللہ پر امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک فقہی مسائل، قربانی میں کون سا جانور جائز ہے اور کون سا قربانی میں کون سا جانور کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قربانی میں صرف بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان جانوروں کا قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اسی طرح جنگلی جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو جنگل میں رہتے ہیں اور جنگل کی چیزیں کھاتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک بکری، ایک بھیڑ صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، صرف ایک شخص کی طرف سے، یعنی ایک بکری، ایک بکرا، ایک خصی، ایک خصا، ایک بھیڑ ایک شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، ایک حصہ۔ اسی طرح بیل، بھینس، بھینسا، گائے، اونٹ، ان جانوروں میں 7 حصہ لینا درست ہے، جائز ہے۔ اگر اس سے کم بھی کوئی شخص، جیسے کوئی 5 حصہ لے لیا ہے، 6واں حصہ کوئی نہیں لے سکا، تو اس حال میں بھی قربانی کرنا درست ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے 7 حصہ، یعنی بھینس، بیل، گائے، اونٹ میں 7 حصہ ہوتا ہے، 7ویں حصے سے کوئی کم پیسہ دے یا کوئی کم حصہ لے تو قربانی کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ 7 حصہ، سب کا حصہ برابر ہونی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی 7 حصہ لیتا ہے اور ان میں سے کسی کا کھانے کا ارادہ ہے، 7 حصوں میں سے کسی ایک شخص جو حصہ لیا ہے اس کا نیت گوشت کھانے کا ہے، نہ کہ قربانی کا، تو 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ اسی طرح قربانی کے لیے، قربانی کے بکری، خصی، قربانی کے خصی کے لیے 1 سال بھر کا، 1 سال سے زیادہ ہونا جائز ہے۔ اگر خصی یا بکری 1 سال سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں۔ اگر دمبا، بھیڑ اتنا زیادہ موٹا ہے، اتنا موٹا تگڑا ہے کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اور گائے، بھینس کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کے ہونا، 2 سال سے کم ہونا قربانی جائز نہیں۔ اور اونٹ مکمل 5 سال کا ہو، اونٹ کا سال 5 سال کا گزرنا، 5 سال کے بعد اس پر قربانی کرنا جائز ہے۔ اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، جو بھی قربانی کے لیے جانور ذبح کیا جاوے وہ موٹا ہو، تگڑا ہو اور ہر عیوب سے، ہر
عیب سے پاک ہو، بہتر ہو، درست ہو. ایسے یعنی جس جانور کی پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو ان جانوروں کا قربانی کرنا جائز ہے. وہ جانور جن کا سینگ بعض حصہ آدھا ٹوٹ گیا ہو تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. لیکن وہ جانور جن کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو، نظر نہیں آ رہا، ختم ہو گیا ہو، ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح خارش زدہ یعنی جن جانوروں کے اندر خجلی ہو ان کا بھی قربانی کرنا جائز ہے جبکہ وہ موٹا ہو. اگر وہ موٹا تگڑا ہے تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، بہتر ہے. مگر اگر وہ کھجلی والا جانور موٹا تگڑا نہیں ہے، پتلا ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں جن کی بینائی ختم ہو گئی ہو. جو جانور نہیں دیکھ سکتا ہو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں جو ذبح کرنے کی جگہ تک چل کر نہ جا سکے. جو جانور لنگڑا ہو اگر وہ لنگڑاتے چاروں پیر یعنی وہ پیر رکھ کر بھی جا سکتا ہو اپنی ذبح گاہ کی طرح، ذبح گاہ کی تک، تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے. اسی طرح ان لنگڑے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے جو ذبح کرنے کی جگہ تک چل نہ سکتا ہو، پہنچ نہ سکتا ہو. اور اگر ایسا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو اور چوتھا پاؤں کبھی کبھی زمین پر چلنے میں مدد کے لیے رکھ سکتا ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.